السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی بوڑھا سلطان۔ کسی جگہ ایک بڑھیا رہتا تھا جس کے پاس ایک کتا تھا۔ اس کتے کا نام سلطان تھا اور یہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے سارے دانت گر چکے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھیا اور اس کی بیوی اپنے گھر کے باہر باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں بڑھیا کہنے لگا، کل صبح میں بوڑھے سلطان کو گولی مار کر ہلاک کر دوں گا۔ وہ کیوں؟ تم اسے کیوں مارو گے؟ اس کی بیوی نے حیرانی سے دریافت کیا۔ اس پر بڑھیا بولا، اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے دانت گر چکے ہیں اور یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ ایسا ظلم نہ کرو، اس بیچارے پر رحم کھاؤ۔ اس کی بیوی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس غریب نے برسوں ہماری خدمت کی ہے، یہ ہمیں چاہیے کہ بڑھاپے میں اسے آرام پہنچائیں، لیکن ایک تم ہو کہ اسے مارنے پر تل گئے ہو۔ اسے ماروں نہ تو کیا کروں؟ ہم اسے کیا کریں گے؟ بوڑھیا قدرے غصے میں بولا، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں رہا، چور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ہماری خدمت کی ہے، مگر اس وقت یہ کام بھی کرتا تھا، اب تو یہ باڑے کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی بات کہہ کر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کل اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، میرا یہی فیصلہ ہے۔ ادھر تو گھر کے باہر کھڑے میاں بیوی یہ باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف ان کے قریب لیٹا ہوا بوڑھا سلطان سب کچھ سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ کل میری زندگی کا آخری دن ہوگا تو وہ بہت گھبرایا، اپنے آپ سے کہنے لگا، اب جان کی خیر نہیں ہے۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس کا مالک بڑا ظالم ہو گیا ہے، اس کے دل میں ذرا بھی رحم کا جذبہ نہیں رہا اور مجھے ہلاک کرنے کے درپے ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری خدمت کے صلے میں میرا بڑھاپا آرام سے گزرتا۔ وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا، میں ایک بھیڑیے کو جانتا ہوں جو بڑا ذہین اور میرا ہمدرد ہے۔ مجھے اس کے پاس جا کر ساری بات بتانی چاہیے، وہ یقیناً مجھے کوئی ایسی ترغیب بتائے گا جس سے میری جان بچ جائے گی۔ مجھے اس سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ بھیڑیا قریبی جنگل میں رہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی شام ہوئی، بوڑھا سلطان بڑھیا اور اس کی بیوی کی نظریں بچا کر گھر سے نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر آیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ بوڑھا تھا اور تیز بھاگنا اس کے بس میں نہ تھا، اس کے باوجود پوری طاقت سے تیز بھاگ رہا تھا۔ اس وقت وہ جلد سے جلد بھیڑیے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو دیکھا خوش قسمتی سے بھیڑیا اپنے گھر پر ہی موجود تھا۔ کتے نے جاتے ہی اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دی، میرے اچھے دوست، میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ میں اس وقت بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، میری جان خطرے میں ہے، برائے مہربانی میری مدد کرو، میری جان بچاؤ۔ وہ گھبرایا اور جلدی لگاتار بولے جا رہا تھا۔ بھیڑیے نے اسے ٹوکا، پہلے مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں کس کام میں تمہاری مدد کروں؟ اس پر کتے نے اسے بتایا، میں برسوں سے اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے دانت گر چکے ہیں اور میں باڑے کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا مالک مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ کل مجھے گولی مار کر ہلاک کر دے گا۔ تم بہت دانشمند ہو، میرے اچھے دوست ہو، خدا کے لیے مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ میری جان بچ جائے۔ میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ وہ یہ ساری باتیں ایک ہی سانس میں کہہ گیا۔ اس نے بھیڑیے کی تعریف بھی کر دی، جس سے بھیڑیا بہت خوش ہو گیا۔ اس نے بوڑھے سلطان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ حوصلہ کرو، صبر سے کام لو، تمہیں ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ وہ کیا؟ مجھے جلدی بتاؤ، سلطان بے تاب ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لو، غور سے سنو اور جو کچھ میں تمہیں کہوں اس پر عمل کرو۔ بھیڑیے نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو تمہارا مالک ہر روز صبح سویرے اپنے کھیت میں چلا جاتا ہے
اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچہ بھی ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو جھاڑی کی اوٹ میں چھاؤں میں لٹا دیتے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، سلطان نے تصدیق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ کل صبح جب وہ کھیت میں جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ ہو لینا۔ جب وہ جھاڑی کی چھاؤں میں بچے کو لٹائیں تو تم اس کے قریب بیٹھ جانا اور یوں ظاہر کرنا جیسے تم اس کی نگرانی کر رہے ہو۔ عین اس موقع پر جنگل سے آؤں گا اور بچے کو اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ کتے نے بھیڑیے کی بات کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ جب میں بچے کو اٹھا کر بھاگوں گا تمہارا مالک اور اس کی بیوی چیخنے چلانے لگیں گے، بھیڑیے نے اسے بتانا شروع کیا۔ بیشتر اس کے کہ وہ میرے پیچھے بھاگیں، تم ان سے پہلے میرا پیچھا کرنے لگنا۔ جس قدر تیز بھاگ سکو میرے پیچھے بھاگنا، تھوڑی دور جا کر میں بچے کو چھوڑ دوں گا اور تم اسے اٹھا کر واپس اپنے مالک کے پاس لے آنا۔ اس طرح وہ سمجھیں گے کہ تم نے بچے کو بچایا ہے اور وہ تمہارا شکر گزار ہوں گے اور تمہیں ہلاک کرنے کے بجائے تمہاری خدمت کریں گے۔ واقعی تمہاری ترغیب بہت اچھی ہے، کتے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر یہ کام کل صبح ضرور ہو جانا چاہیے، ورنہ میرا مالک دن میں کسی بھی وقت مجھے گولی مار دے گا۔ تم بے فکر رہو، ہم صبح ہی اس پر عمل کریں گے۔ بھیڑیے کے اس جواب پر کتے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس رات کتے کو نیند نہ آ سکی اور وہ لیٹا ہوا صبح کو ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ کبھی خیال آتا کہیں ایسا نہ ہو بھیڑیا بھول جائے اور نہ آئے، کبھی سوچتا کہیں مالک مجھے صبح ہی صبح گولی نہ مار دے۔ اسی دھڑکے کی وجہ سے وہ رات کو ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا، کیونکہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ بھیڑیے کی ترکیب کامیاب ہو گئی تو وہ بچ جائے گا، ورنہ موت یقینی تھی۔ اس طرح کے خیالات میں کھویا ہوا رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور صبح سب سے پہلے بیدار ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کا مالک اور مالکن دونوں ابھی تک بیدار نہیں ہوئے تھے۔ وہ بے تابی سے ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گڑیا اور اس کی بیوی بھی بیدار ہوئے۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کر کے کھایا، اس کے بعد بچے کو ساتھ لے کر دونوں اپنے کھیت کی طرف چل دیے۔ کتے نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس طرح جب وہ کھیت میں پہنچے تو انہوں نے بچے کو جھاڑی کی چھاؤں میں لٹا دیا اور خود کھیت میں کام کرنے لگے۔ دوسری طرف کتا بچے کے پاس بیٹھا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، اگر بھیڑیا نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ مگر بھیڑیا اپنے وعدے کا سچا تھا، وہ تو پہلے ہی سے وہاں کا آ کر چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ گڑیا اور اس کی بیوی کھیت میں کام کرنے میں مصروف ہیں تو وہ لپک کر آیا، بچے کو اٹھا کر بھاگا۔ بچے کو اس طرح اٹھا کر بھاگا تھا کہ گڑیا اور اس کی بیوی اسے دیکھ لیں، اور ہوا بھی یہی۔ گڑیا کی بیوی اس نے دیکھا تو شور کرنے لگی، بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا میرا بچہ لے گیا، ہائے میرا بچہ۔ گڑیا نے بیوی کی چیخ پکار سنی، وہ بھی گھبرا گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ بچہ کون لے گیا؟ ابھی ابھی ایک بھیڑیا آیا، بچے کو اٹھا کر لے گیا، جلدی کرو، اس کا پیچھا کرو، جلدی کرو۔ گڑیا کی بیوی بری طرح چیخنے اور رونے لگی، دوڑو دوڑو، میرا بچہ بچاؤ۔ یہ وہی موقع تھا جس کے انتظار میں کتا تھا۔ اٹھا، چھلانگ لگا کر بھیڑیے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن کہاں بھیڑیا اور کہاں بوڑھا کتا۔ اگر ان میں پہلے سے بات طے نہ ہوتی تو وہ اسے قیامت تک نہیں پکڑ سکتا تھا۔ وہاں تو بھیڑیا خود اس کا منتظر تھا۔ اس نے کتے کو آتے دیکھا تو اپنی رفتار آہستہ کر دی تاکہ وہ جلدی سے جلدی اس تک پہنچ جائے، اور پھر جیسے ہی کتا اس کے قریب پہنچا، بھیڑیے نے بچے کو وہیں چھوڑا اور خود چھلانگیں لگاتا ہوا قریبی جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ کتے نے آگے بڑھ کے بچے کو اٹھایا، تھوڑی ہی دیر میں اسے لے کر اس جگہ آ گیا جہاں گڑیا اور اس کی بیوی کڑے شور کر رہے تھے۔ ان دونوں نے کتے کو بھیڑیے کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا
تھا، اب یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بچے کو واپس لے آیا تھا۔ دونوں نے جلدی سے بھاگ کر بچے کو گود میں لیا اور اس کو پیار کرنے لگے۔ دیکھا تم نے، گڑیا کی بیوی ممنون نظروں سے کتے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس کتے کو تم گولی مارنے والے تھے وہ کس قدر وفادار ہے۔ اگر یہ آج نہ ہوتا تو بھیڑیا ہمارے بچے کو لے گیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی یہ بہت وفادار جانور ہے۔ گڑیا نے کتے کے جسم پر پیار سے ہاتھ پھیرے اور کہا، بوڑھے سلطان نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے۔ اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب ہمیں ہر طرح سے اس کی خدمت کر کے اسے آرام پہنچانا چاہیے تاکہ یہ بڑھاپے میں سکون سے زندگی گزارے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے بولا، اب تم جلدی کرو، سلطان کو گھر لے جاؤ، کل سے بھوکا ہے، اسے اچھا اچھا کھانا دو تاکہ یہ سیر ہو کر کھائے، اور وہاں اسے میرے پرانے بستر پر لٹاؤ تاکہ آرام سے سویا کرے۔ اب یہ جب تک زندہ رہے گا ہم اس کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ اس روز کے بعد بوڑھے سلطان کی خوب خدمت ہونے لگی، اور وہ اسی گھر میں جہاں اس کو ہلاک کرنے کا سوچا جا رہا تھا مزے سے زندگی گزارنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں بعد وہی بھیڑیا آیا اور کتے سے کہنے لگا، میرے اچھے دوست، مجھے تم سے ایک کام پڑ گیا ہے، امید ہے تم میری مدد کرو گے، بتاؤ کیا کام ہے۔ کتے نے دریافت کیا، جس پر بھیڑیا بولا، میں بھیڑ کے لذیذ گوشت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، اس میں تم میری مدد کرو۔ میں تمہارے بوڑھے گڑیا کے باڑے سے بھیڑ اٹھانے آؤں گا، تم بالکل خاموش رہنا اور بھونکنا نہیں، اس طرح میں بھیڑ اٹھا کے لے جاؤں گا اور مزے سے اس کا لذیذ گوشت کھاؤں گا۔ یہ سن کر کتے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اپنے مالک کا وفادار ہوں، میں نے تمہاری جان بچائی تھی اور تم میرے لیے یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے۔ بھیڑیا نے اپنا احسان جتلایا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تمہارا ممنون ہوں، مگر میں اپنے مالک سے غداری نہیں کر سکتا۔ کتے نے جواب دیا، دیکھو ہم دونوں دوست ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ بھیڑیا نے یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ کتے نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بھیڑیا کا خیال تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اور یہی سوچ کر وہ رات کے وقت آیا تاکہ کوئی پلی ہوئی بھیڑ اٹھا کر لے جائے اور اس کا لذیذ گوشت کھا کے لطف اندوز ہو۔ دوسری طرف کتے نے اپنے مالک کو ساری بات بتا دی تھی، اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آج رات بھیڑیا بھیڑ اٹھانے کے لیے آئے گا۔ گڑیا ہوشیار ہو گیا تھا، وہ شام ہی سے ایک موٹا سا ڈنڈا لے کر باڑے میں آ گیا اور باڑے کے دروازے کی اونٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بھیڑیے کو تو پورا یقین تھا کہ کتا اس کی مدد کرے گا، اس لیے وہ رات کو بے دھڑک باڑے میں آیا اور ادھر ادھر گھوم کر اچھی سی بھیڑ تلاش کرنے لگا۔ اس کے خواب و خیال میں یہ بات بھی نہ تھی کہ وہاں گڑیا چھپا بیٹھا ہوگا۔ ابھی وہ بھیڑ پسند ہی کر رہا تھا کہ اچانک گڑیا اٹھا اور اس نے لپک کر بھیڑیے پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اس ناگہانی حملے سے بھیڑیا گھبرا گیا، پھر اسے چوٹیں بھی بہت آئی تھیں، لہذا اس نے بھاگنے ہی میں خیریت جانی۔ جب وہ باڑے سے نکل کر چینکتا ہوا بھاگ رہا تھا اور اسے کتا نظر آیا، تم غدار ہو، تم نے مجھ سے غداری کی ہے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ میں تم سے اس کا انتقام لوں گا، میں تمہیں اس غداری کا مزہ چکھاؤں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دوسری صبح بھیڑیے نے جنگلی سور کو بھیجا اور کتے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، تم جنگل میں آؤ، میرے ساتھ مقابلہ کرو، اس طرح ہم دونوں کا فیصلہ ہوگا۔ کتے نے جواب میں کہا، بھیجا، ٹھیک ہے، میں مقابلے کے لیے ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کتے کا کوئی ایسا ساتھی نہ تھا جو اس موقع پر اس کا ساتھ دیتا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، ایک تو بھیڑیا خود طاقتور ہے، پھر اس کے ساتھ جنگلی سور بھی ہے اور میں اکیلا ہوں گا۔ اتفاق سے گڑیا کی ایک بلی تھی جو لنگڑی تھی۔ کتے نے اس کی غنیمت جانا اور اس سے کہا، مجھے بھیڑیے سے مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ جنگلی سور بھی ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟
کیوں نہیں لنگڑی بلی نے جواب دیا۔ ہم برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب تم پر وقت پڑا ہے تو میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی۔ بلی فوراً راضی ہو گئی اور کتا اسے لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ آگے آگے کتا چلا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے بلی لنگڑاتی ہوئی مشکل سے چل رہی تھی۔ وہ جب لنگڑاتی ہوئی قدم اٹھاتی تو اس کی سیدھی اٹھی ہوئی دم کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتی۔ اس طرح چلتے ہوئے وہ دونوں جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ دوسری جانب بھیڑیا اور جنگلی سور ان کے انتظار میں تھے۔ وہ دونوں زمین پر کھڑے تھے کہ اتنے میں انہیں اپنے دشمن آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلی کی لمبی دم فضا میں سیدھی اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھے بلی نے تلوار اٹھا رکھی ہے، اس سے سلطان جنگ کرے گا، اور جب بلی لنگڑاتی ہوئی جھکتی تو وہ سمجھے کہ بلی پتھر اٹھا رہی ہے اور ان پر پتھر برسائے گی اور سلطان تلوار سے حملہ کرے گا۔ یہ دیکھ کر بھیڑیا کہنے لگا، ہم اس طرح ان سے نہیں لڑیں گے۔ اس پر جنگلی سور نے بھی خوفزدہ سا ہو کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس طرح ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ چنانچہ جنگلی سور جلدی سے قریب کی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور بھیڑیا چھلانگ لگا کر ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کتا اور بلی جب مقررہ جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھیڑیا بھی موجود نہیں تھا اور جنگلی سور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائی مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جنگلی سور اپنے آپ کو جھاڑی کی اونٹ میں پوری طرح چھپا نہیں سکا۔ اس کے کان نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں اس نے اپنا کان ہلایا تو بلی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ سمجھی کوئی چوہا ہے، پھر کیا تھا، وہ گولی کی تیزی سے اس طرف دوڑی، اس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے سور کے کان کو کاٹ کھایا اور پنجوں سے کھروچنے لگی۔ یہ تکلیف برداشت کرنا سور کے بس سے باہر تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر جھاڑی سے اونٹ سے نکلا اور چیختا ہوا ایک طرف بھاگنے لگا۔ اوپر درخت پر دیکھو، جس کا قصور ہے وہ اوپر بیٹھا ہے۔ یہ سن کر کتے اور بلی نے جلدی سے اوپر نظریں اٹھائی، دیکھا تو بھیڑیا درخت کی شاخوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت دیکھنے والی تھی، خوف سے ایسے کانپ رہا تھا جیسے ابھی نیچے آ گرے گا۔ اے بزدل بدماش، نیچے اترو، کتے نے بلند آواز میں کہا۔ تم نے لڑنے کا چیلنج کیا تھا، اب آؤ مقابلہ کرو۔ بلی اسے للکارتے ہوئے بولی، مگر بھیڑیے میں اب اتنی ہمت کہاں ہے جو وہ نیچے آتا۔ اس نے معذرت اور منت کے لہجے میں کہا، اے دوست سلطان، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایک اچھے دوست کی طرح رہوں گا۔ بوڑھے سلطان نے اسے معاف کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد واقعی وہ ایک اچھے دوست کی طرح رہا اور اس طرح بھیڑیا اور کتا